بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، اس انسان کو کے لیے مبارکباد ہے، اس انسان کو جنت ملے گی، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے۔ لمن ملک لسانہ، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اور دوسری چیز یہ ہے ووسعہ بیتہ، اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ گھر چھوڑ کے چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کریں، آپ پان کی دکانوں پہ جا کے ٹائم پاس کریں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، ایک مومن کی شان نہیں۔ گھر میں ٹائم، آپ کاروبار سے فارغ ہو گئے، جاب سے فارغ ہو گئے، بچوں کو ٹائم دیجیے۔ ابھی شیخ کا خطاب ہو رہا تھا تعلیم کے موضوع پر، چونکہ میں بھی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوں، افسوس ہوتا ہے میرے ساتھیوں، واقعی میں کبھی کبھی ایسے گارجین بھی آتے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے۔ یہ نتیجہ اسی بات کا کہ ہم گھر سے بے پرواہ ہیں میرے ساتھی۔ آپ اگر اپنے گھر کے گارجین ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مگر میں آج آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ سائل کل راء عما استرعاہ احفظہ ام ضیعہ، اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہر گارجین سے پوچھا جائے گا تو گھر کا بڑا تھا، تو گھر کا گارجین تھا، تو 5 بچوں کا باپ تھا، تو 4 بیٹیوں کی ماں تھی، کہاں گئی تیری ذمہ داری؟ تیری بچی کہاں جاتی تھی؟ تیرا بیٹا کہاں رہتا تھا راتوں میں؟ تجھے کوئی خبر نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے میرے ساتھی۔ تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے اپنے گھر کو ایک آئیڈیل گھر کیسے بنائیں، ایک بہترین گھر کیسے بنائیں۔ ہمیں سے ہر آدمی ایک گھر کے ساتھ جڑا ہے، ایک فیملی کے ساتھ جڑا ہے، ایک پریوار کے ساتھ جڑا ہے۔ اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو ہم ایک بہترین گھر کیسے بنائیں، اس پر ہم چند پوائنٹس میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ بے ایمانی پر تو نہیں ہے، کسی کا حق مار کے تو گھر نہیں بنایا ہے، بھائی کی زمین تو ہڑپ کے گھر نہیں بنایا ہے، بہن کی وراثت ہڑپ کے تو آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا ہے، پڑوسی کی زمین میں تجاوز کر کے تو اپنے مکان کی اور بلڈنگ کی عمارت نہیں کھڑی کی ہے آپ نے۔ یہ سب سے پہلی چیز، بنیاد کیا ہے آپ کی، فاؤنڈیشن کیا ہے آپ کی؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ نے کہا 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان اپنے گھر کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے، اور دوسرا انسان جہنم کے گڑھے کے کنارے اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے۔ بتاؤ کون، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ کون بہتر ہے؟ آپ کا مکان پورے گاؤں میں سب سے شاندار ہو جائے، اگر اس مکان کی بنیاد 420 پر ہے، چیٹنگ پر ہے، فراڈ پر ہے، دوسروں کا حق مار کے وہ مکان بنا ہے، اس گھر میں برکتیں کبھی نہیں آئیں گی میرے ساتھی، اس گھر میں سکون کبھی نہیں آئے گا۔ دولت آ سکتی ہے، دولت آ سکتی ہے، عیاشی آ سکتی ہے، آرام دہ گدے آ سکتے ہیں، آرام دہ بستر آ سکتے ہیں، ماربل بچ سکتا ہے، ٹائلز رکھ سکتے ہیں، چھتوں پہ شاندار جو ہے ڈیزائننگ آ سکتی ہے، مگر اس گھر میں خیر و برکت کبھی نہیں نازل نہیں ہوگی جس گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر نہ ہو۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہمیں، گھر کی بنیاد تقوی پر رکھنا ہے۔ ہمارا مکان چھوٹا ہو، ہمارا گھر چھوٹا ہو، کسی کا حق مار کے اس کی عمارت میں کسی مجبور، کسی مظلوم کے آنسو شامل نہ ہو، اس کی بنیادوں میں کسی کا حق نہ دبایا گیا ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ آج کچہری میں چلے جاؤ، آج آپ کو زمین اور جائیداد کے مقدمے غیروں سے زیادہ ہماری قوم کے ملیں گے۔ بھائی کا بھائی کے خلاف کیس چل رہا ہے، پڑوسی کا پڑوسی، چچا کا بھتیجے کے خلاف کیس چل رہا ہے۔
2 فٹ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ اور دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار بیٹھے. بھائی کا انتقال ہو گیا اب آپ کی زندگی میں, جس کو شریعت کبھی یاد نہیں آئی اس کو یہاں شریعت یاد آ گئی. صاحب میرا بھائی مر گیا, اب بھائی کے بچوں کا میرے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں. یہ مسئلہ بہت سب کو یاد ہے صاحب. کیسے میں اپنے یتیم بھتیجوں کو جائیداد سے بے دخل کروں اپنے باپ کے. اللہ اکبر. اپنے مرحوم بھائی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو, اپنے یتیم بھتیجوں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کے سوچو. تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہوتے اور آج تمہارا بھائی تمہارے بچوں کو اس طریقے سے بے دخل کرتا. ٹھیک ہے وہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو بیٹوں کے بیٹے وارث نہیں ہوتے ہیں, مگر میں ایک بات کہتا ہوں, زندگی میں ہر چیز قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے. انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے, مروت بھی کسی چیز کا نام ہے, شرافت بھی کسی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ قوانین ایسے بھی بنائے ہیں جہاں آپ کی انسانیت کا امتحان ہے, آپ کی شرافت کا امتحان ہے, آپ کے دل میں رحم ہے کہ نہیں, آپ کے دل میں مروت ہے کہ نہیں, آپ کے دل میں مانوتا ہے کہ نہیں, اللہ اس کا بھی امتحان لے رہا ہے. میرے عزیزو, آج افسوس کی بات ہے کتنے گھر ہیں بڑے شاندار ہیں, ان کی بنیادیں بے ایمانی پر ہیں, ان کی بنیادیں غلط ہیں. اپنے گھروں کی بنیاد تقویٰ پر رکھو, اپنے گھروں کی بنیاد صحیح چیز پر رکھو. دوسری چیز, گھر کس سے بنتا ہے؟ گھر بنتا ہے گھر والی سے. ہمارے عورتوں کو گھر والی بولا جاتا ہے, غلط نہیں بولا جاتا ہے. شریعت میں اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی مراد ہوتی ہے. فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو خوشخبری سنانے اسحاق علیہ السلام کی, وہیں پر ان کی بیوی سارہ تھی. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے ابراہیم کے گھر والوں, اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر, اللہ کی برکتیں ہو تمہارے اوپر. وہاں صرف ابراہیم تھے اور ابراہیم کی بیوی سارہ تھی, لیکن فرشتوں نے اہل بیت کہا. پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی مراد ہوتی ہے. ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے, ایک فرقہ ایک طبقہ چلائے گا صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہمارے کالے کپڑے بتا رہے کہ ہمیں اہل بیت سے کتنا پیار ہے. ہم جو سینے پیٹ رہے ہیں, ہمارا سینہ پیٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت کے نقلی دعوے داروں, تمہاری زبان سے اہل بیت کا لفظ سوٹ نہیں کرتا ہے. تم اماں عائشہ کو گالیاں دو, تم نبی کی بیوی, نبی کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ کو گالیاں دو, اماں حفصہ کو گالیاں دو, اور تمہارے منہ سے اہل بیت کا لفظ نکلے. ارے نبی کے اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں, اور جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں نہ مانے وہ سینہ پیٹ پیٹ کے مر جائے, وہ کالے کپڑے پہن پہن کر کے ختم ہو جائے, وہ کبھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں بن سکتا ہے. انسان کے اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے, اہل بیت میں اس کی بیوی شامل ہوتی ہے. گھر کو سدھارنا ہے, گھر کو سنوارنا ہے, گھر والی اچھی ہونی چاہیے. رشتہ دیکھنے جاتے ہیں آپ اپنے لڑکوں کا, ہماری برادری ہے کہ نہیں, ہم سے میچنگ کرنے والے, ہم تو سب کچھ میچ کرتے ہیں. ہم سے پیسے میں بھی ہمارے میل کے لوگ ہوں, طاقت میں بھی ہمارے برابر کے لوگ ہوں, اسٹیٹس میں بھی ہمارے برابر کے لوگ ہوں, برادری بھی ہماری ہو, ہم سب کچھ میچ کرتے, دین میچ نہیں کرتے. جبکہ سب سے بڑی چیز جو میچ کرنی چاہیے وہ دین میچ کرنا چاہیے, جس کا انجام کیا ہے؟ آپ زندگی بھر اہل حدیث رہے, قبروں کے آگے سجدہ نہیں کیا, کبھی گلے میں تعویذ نہیں پہنا, کبھی پیروں کے آگے نہیں جھکے, کبھی قبروں کے آگے نہیں جھکے, اور آپ کی بیٹیاں ایسے گھروں میں گئی ہے جہاں انہیں قبروں پہ جا کے سر جھکوایا جا رہا ہے. آپ کے نواسوں اور نواسیوں کے گلے میں کالے پیلے دھاگے باندھے جا رہے ہیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رشتہ کرو تو دین دیکھو, ایمان دیکھو, توحید دیکھو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, دینداری دیکھی جاتی ہے. علماء نے لکھا کہ یہ 4 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی, یہ ایٹ رینڈم نہیں کہی آپ نے, یہ 4 چیزیں اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی. یہودی مال دیکھتے تھے, عیسائیوں کے ہاں خوبصورتی دیکھی جاتی تھی, مکہ کے مشرکین کا خاندان بہت بڑی چیز تھی, برادری بہت بڑی چیز تھی,
اسلام نے دین کو سروپری رکھا ہے. اسلام میں دین سب سے بڑھ کے ہے. نبی نے چاروں چیزوں کا نام لے لیا. مال بھی دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے, خاندان بھی دیکھا جاتا ہے, دینداری بھی دیکھی جاتی ہے. آپ نے منع نہیں کیا کہ خوبصورت بہو مت لاؤ, آپ نے منع نہیں کیا مالدار گھر کی بہو مت لاؤ, آپ نے منع نہیں کیا کہ خاندان مت دیکھو. آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین, کچھ اور ہو چاہے نہ ہو, دین ضرور دیکھنا. دیندار عورت کو لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ گھروں میں جو کلیش چل رہا ہے, جو جھگڑے چل رہے ہیں, یہ جو نکاح کے 6 مہینے کے بعد طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے, خلا کا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے رشتے ناتوں کی بنیاد 100% دنیا داری پر ہے. ہم تو اسی پر صاف فدا ہیں. وہاں تو ہمارے سمدھیا نے ناشتہ بڑا تگڑا تھا, برفی بہت اچھی کھلائی انہوں نے, ہمارے سمدھی صاحب نے ہمارے ہونے والے جو ہے ہمارے بیٹے کو انہوں نے تحفہ بڑا اچھا دے دیا. ہم تو صاحب اسی پر فدا ہو گئے. دنیا